शरीयत तेरी मजहब को लड़ाना, कमजोर को दबा के उन पे जुल्म ढाना, फिरौनियत ये तेरी बेनकाब करेंगे, मजलूमों के दिफा के हम असबाब करेंगे। والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم أما بعد قابل احترام بھائی اور بزرگوں، نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے عنوان سے ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال وادی شیب ابی طالب کے اندر کاٹ کر کے جب باہر آیا، ابو طالب کا انتقال ہو گیا، پھر حضرت ختیجہ کا انتقال ہوا، مکہ والوں نے ستانا شروع کر دیا، تو آپ اس امید پر کہ طائف کے لوگ اگر ایمان قبول کر لیں تو بہت بڑا سہارا ہو جائے گا، آپ طائف تشریف لے گئے، لیکن وہاں کے لوگوں نے بجائے آپ کی بات قبول کرنے کے آپ کے ساتھ بدزبانی کی، بدتمیزی کی، آپ وہاں سے واپس تشریف لائے مکہ۔ آپ کے ساتھ انتہائی کہنا چاہیے کہ بد تہذیبی کا مظاہرہ کیا گیا، بدتمیزی کا مظاہرہ کیا گیا، تکلیف دینے کے جتنے حربے تھے سب استعمال ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ نے پھر آپ کو وہ بلندی عطا فرمائی کہ جہاں پر ایک موقع پر جا کر کے جبرائیل کہتے ہیں کہ اب اس کے آگے میں نہیں جا سکتا، وہ بلندی اللہ نے آپ، اسی کو کہتے ہیں معراج۔ معراج کا سفر شروع ہوا تھا مکہ سے بیت المقدس تک، اور پھر بیت المقدس مسجد اقصی سے آسمان تک، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کے جو سفر ہے، اس سفر کو کہتے ہیں واقع اسرا بھی اور اسرا بھی، دونوں پڑھنے میں آتا ہے، اسرا بھی کہتے ہیں اسرا بھی کہتے ہیں۔ تو اس دوران جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن باتوں کا مشاہدہ کیا، جن جن قوموں پر آپ کا گزر ہوا، کیا حالات ان کے ساتھ چل رہے تھے، جبرائیل امین سے انہوں نے جو پوچھا، جبرائیل امین نے اس کا جواب دیا، اس پر ہماری گفتگو ہو چکی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی پہنچے، آپ براق پر سوار تھے، سواری جب آپ کی وہاں پر اتری ہے تو مسجد اقصی میں وہ مقام جہاں پر گھوڑے باندھے جاتے تھے، سواری باندھی جاتی، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں آج کی زبان میں پارکنگ جہاں تھی، گھوڑے اور سواری، گھوڑے اور جانور دیگر اس سے سواری کا ہی کام لیا جاتا ہے۔ آج اس کی جگہ کار آ گئی، تو کار پارکنگ کی جو جگہ ہوتی ہے، پارکنگ کی جو جگہ ہوتی ہے، گویا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے اور آپ نے اپنے براق کو، اپنی سواری کو وہاں پر لے جا کر کے بات
بعض روایتوں میں آتا ہے کہ مرور زمانہ کی وجہ سے وہ سوراخ جو تھا وہ بند ہو گیا تھا، تو جبرائیل امین نے سوراخ کیا اور پھر اس کے اندر اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو باندھا۔ آپ وہاں سے سواری کو باندھ کر کے مسجد کے اندر تشریف لائے اور آپ نے 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ادا کی اور حضرت جبرائیل امین نے۔ یہ ہمیں بھی پڑھنا چاہیے۔ ہم مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں، پہلے سیدھا پیر داخل کریں، اللہ کا نام لیں، بسم اللہ، سرکار پر درود بھیجیں، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اعتکاف کی نیت کریں، بسم اللہ دخلت علیہ توکلت ورمضت سنت الاعتکاف۔ وضو کر لیں، وضو کر کے آنے کے بعد بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیۃ الوضو پہلے پڑھ لیں، موقع ہے اگر تو، اور اس کے بعد تحیۃ المسجد بھی پڑھ لیں۔ موقع نہیں ہے، وقت تو کم ہے، تو پھر ایک ہی 2 رکعت میں دونوں کی نیت کی جا سکتی ہے، تحیۃ المسجد تحیۃ الوضو۔ وقت تو مزید کم ہے، اگر سنت جو پڑھ رہے ہیں نا، سنت کے اندر یہ دونوں کی بھی نیت کر سکتے، سنت کے اندر دونوں کی نیت کر سکتے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت جبرائیل نے تحیۃ المسجد ادا کی۔ اس کے بعد مسجد کے اندر اذان ہوئی، مسجد اقصی میں اذان ہوئی، اس کے بعد صفیں لگ گئی، سارے انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء کرام وہاں پر جمع ہوئے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ فرشتوں کو بھی اللہ نے جمع کیا۔ بہرحال سب کے سب جمع ہوئے، اذان ہوئی، اور اس کے بعد ہے اقامت ہوئی۔ ہم لوگ منتظر ہیں کون نماز پڑھے، کون نماز پڑھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ آگے بڑھیے اور امامت فرمائیے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور آپ نے انبیاء، تمام انبیاء کی اور جو فرشتے وہاں پر آئے تو ان کی امامت کی۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت سارا لقب ہے، بہت سارا لقب ہے۔ القاب میں سے ایک لقب امام الانبیاء ہے۔ کیا ہے؟ امام الانبیاء، یعنی انبیاء کرام کے امام۔ آپ نے سب کی امام فرمائی۔ نماز ختم ہوئی، پھر ملاقات وغیرہ نہیں ہوئی، الگ الگ انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی اور الگ الگ لوگوں نے الگ الگ انداز سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر میں اللہ کی حمد و ثنا بڑے بلیغ انداز میں بیان فرمایا۔ اس کے بعد جو فرشتے تھے انہوں نے عرض کیا حضرت جبرائیل سے، کہا کہ یہ کون ہے، یہ جو امامت کی شاید کون ہے، سب جنہیں بڑے مقام والے۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ خاتم النبیین ہیں، ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان پر اللہ نے نبوت کا خاتمہ کر دیا ہے، یہ آخری نبی ہے۔ اچھا کہا کہ ٹھیک ہے، اس طریقے سے پوچھو۔ اس کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد سے باہر تشریف لائے تو آپ کے سامنے 3 قسم کے پیالے پیش کیے۔ ایک پیالے کے اندر دودھ تھا،
ایک میں پانی تھا اور ایک میں شراب تھا. ایک میں دودھ تھا، ایک میں پانی تھا اور ایک میں شراب. 3 پیالے آپ کے سامنے پیش کیے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دودھ والا جو پیالہ تھا اسے اٹھایا اور پی لیا. پینے کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے جو دودھ کا پیالہ پیا ہے اس کے سبب اللہ نے ایسا کیا کہ آپ نے دین فطرت کو اختیار کیا ہوا ہے دودھ کا پیالہ پی کر. اور یہ کہا جبرائیل نے کہ اگر آپ شراب کا پیالہ پی لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، اور اگر آپ پانی کا پیالہ پی لیتے تو آپ کی امت غرق ہو جاتی، ڈوب جاتی. لیکن آپ نے دودھ کا پیالہ پی کر کے آپ نے دین فطرت کو اختیار کیا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک چوتھا پیالہ بھی پیش کیا گیا شہد کا. آپ نے اس میں سے بھی تھوڑا سا تناول فرمایا. الغرض یہ معاملہ ہوا، یہ واقعہ ہوا آپ کے ساتھ. پھر آپ وہاں سے آسمانوں کی سیر کے لیے تشریف لے جائیں گے. اب اس میں بھی روایتوں میں اختلاف ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی سے آسمان تک کیسے گئے. بعض کہتے ہیں کہ براق سے گئے، بعض کہتے ہیں کہ سیڑھی پر چڑھ کر کے گئے، بعض کہتے ہیں کہ براق پر سوار ہوئے اور اس سیڑھی پر چڑھ کر گیا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ براق وہیں پر بندھا تھا بیت المقدس میں. بہرحال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سیڑھی لائی گئی. میں نے بتایا کہ معراج کے معنی خود سیڑھی کے ہوتے، اس کے اوپر سے آپ چڑھے اور پھر آسمان پر آپ تشریف لے گئے. ساتھ میں حضرت جبرائیل بھی تھے. پہلے آسمان پر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے پوچھا گیا کون؟ جبرائیل کہتے ہیں میں جبرائیل ہوں. آپ کے ساتھ کون ہے؟ میرے ساتھ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کیا ان کو بلایا گئے؟ کہا کہ ہاں ان کو بلایا گیا. آئیے تشریف لائیے. دروازہ کھولا گیا. نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے. پہلے آسمان پر ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے. انہوں نے کہا کہ مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، خوش آمدید، ویلکم نیک بیٹے اور نیک نبی. وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ بہت سارے لوگ ہیں حضرت آدم کے دائیں جانب اور بہت سارے لوگ حضرت آدم کے بائیں جانب. حضرت آدم علیہ السلام جب دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ہنسنے لگتے ہیں اور بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں. پوچھا جبرائیل سے کیا ماجرا ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات. کہا کہ حضرت آدم کے دائیں جانب جتنے لوگ ہیں یہ سب کے سب جنتی ہیں، یہ اصحاب الیمین ہیں. دیکھتے ہیں کہ جنت میں جانے والے لوگ ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں. اور بائیں جانب کا کہ یہ اصحاب الشمال ہیں، یہ سب کے سب جہنم میں جانے والے. اصحاب الشمال فی سموم و حمیم، یہ جہنمی. اس کو دیکھ کر کے حضرت آدم علیہ السلام کو اچھا. وہاں سے پھر آگے بڑھے، دوسرے آسمان کو تشریف لے گئے. کھٹکھٹایا دروازہ. کون؟ کہا جبرائیل. آپ کے ساتھ کوئی اور ہے؟ کہا کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کون کو بلائے گئے؟ کہا کہ ہم کو بلائے گئے. دروازہ کھولا گیا، اندر تشریف لے گئے. وہاں پر ملاقات ہوئی حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے. یہ دونوں خالہ جان بھائی ہیں، ان سے ملاقات ہوئی.
انہوں نے جواب میں کہا کہ مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، نیک بھائی اور نیک نبی کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ وہاں سے تیسرے آسمان پر تشریف لے گئے۔ پھر یہی بات چیت ہوئی، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، کون؟ کہا کہ جبرائیل، ساتھ میں کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو بلایا گیا، دروازہ کھولا گیا، تشریف لے گئے۔ اندر ملاقات ہوتی ہے تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، بات چیت۔ وہاں انہوں نے کہا کہ مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، کہ نیک بھائی اور نیک نبی سے ملاقات ہو رہی ہے، ہم نیک بھائی اور نیک نبی کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا کہ جن کو آدھا حسن دیے گئے، انتہائی حسین اور جمیل۔ وہاں سے آگے بڑے، چوتھے آسمان پر گئے، یہ سب ساری باتیں ہوئی۔ چوتھے آسمان پر ملاقات ہوتی ہے حضرت ادریس علیہ السلام سے، آگے تشریف لے گئے، پانچویں آسمان پر ملاقات ہوتی ہے حضرت ہارون علیہ السلام سے، چھٹے آسمان پر تشریف لے گئے، ملاقات ہوتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، ساتویں آسمان پر تشریف لے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ کہا جبرائیل۔ ساتھ میں کوئی ہے؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو بلائے گئے؟ کہا ہاں ان کو بلایا گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر تشریف لے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر تشریف فرما تھے۔ انہوں نے کہا کہ مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے۔ حضرت آدم نے جیسے کہا تھا بالابن الصالح، مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، تو یہی جملہ استعمال کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ نیک بیٹے اور نیک نبی کو مرحبا کہتا ہوں۔ آپ تشریف چنانچہ گئے۔ لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور سے تکیہ لگائے بیٹھے تھے۔ بیت المعمور کیا ہے؟ یہ بھی لکھا ہے کہ بیت المعمور خانہ کعبہ ہے، ایک دم اس کے عین اوپر ہے۔ یہ بھی لکھا ہے کہ اگر اوپر سے اگر کوئی چیز گرائیں گے تو ڈائریکٹ کعبے پر پہنچے، ڈائریکٹ کعبے۔ بیت المعمور یہ گویا کہ فرشتوں کا کعبہ ہے۔ جیسے مسلمانوں کا اور انسانوں کا کعبہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ، اس کا طواف کرتے ہیں، اس کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ آگے فرشتے جو ہیں یہ بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اور روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور فرشتے اتنی بڑی تعداد کے اندر ہیں کہ جس فرشتے نے ایک مرتبہ طواف کر لیا خانہ کعبہ کا، قیامت تک کے اس کا نمبر نہیں آئے۔ دنیا کب سے بنی ہے، کب تک رہے گی؟ ایک دن میں 70,000، 10 دن میں مہینے بھر، سال بھر، کتنا، کتنی بڑی تعداد ہوگی اللہ کے فرشتوں کی۔ وہاں سے اور آگے تشریف لے گئے، سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ بیری کا ایک درخت ہے، وہاں سے اور آگے بڑے ایک مقام آتا ہے تصریف الاقلام۔
یعنی قلم کا جہاں پہ چلتا ہے، جہاں پر تقدیر لکھی جاتی ہے، سدرۃ المنتہا یعنی انتہا، ختم، وہاں سے آگے اجازت نہیں ہے کسی کو۔ دنیا سے جو کچھ اعمال پہنچتے ہیں سدرۃ المنتہا پر جا کر کے رک جاتے ہیں، اور وہ اگلا جو مقام تھا تصریف الاقلام، کے جہاں پر قلم چل رہی ہے، لکھا جا رہا ہے کہ ابھی چشمہ غلام مسجد کے اندر یہ ہو رہا ہے، تو وہاں سے لکھا جاتا ہے، پھر وہ سدرۃ المنتہا پر آتا ہے، پھر وہاں سے زمین پر آتا ہے فیصلہ، وہ فیصلہ وہاں سے نکلتا ہے۔ یہاں سے ہم جو کرتے ہیں یہ اعمال اوپر جاتے ہیں، اور پھر تصریف الاقلام سے جو ہونا ہے وہ آتا ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کو تشریف لے گئے۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے وہاں پر دیکھا بھی قلم کو چلتے ہوئے، اور اسی طرح سے بہت سارے فرشتوں کو بھی دیکھا کہ وہ اعمال نامے اٹھا کر کے ادھر ادھر کر رہے ہیں، یعنی اس طریقے سے وہاں کام کاج چل رہے ہیں۔ اور پھر وہیں پر آتا ہے کہ عند السدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوی، کہ جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو وہیں پر جنت ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا بھی آپ نے دیدار کیا، اور قریب میں اس کے جہنم بھی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا بھی دیدار فرمایا۔ اس کے بعد روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سواری لائی گئی رفرف نامی، آپ اس پر سوار ہو کر کے پھر اللہ کے پاس تشریف لے گئے، اللہ رب العزت کی عرش میں وہاں پر تشریف لے گئے۔ اور ایک مشہور بات جو ہم نے سنی ہے، میں پڑھنے میں تو کہیں آیا نہیں، اب اس کی تحقیق یہ نہیں کر پایا میں کہ بات صحیح ہے یا کہنا چاہیے کہ تحقیق ہے کہ نہیں، کہ بہرحال یہ ہے کہ ہم نے جو سنا ہے وہ کہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس تشریف لے گئے تو اللہ رب العزت، ہم جو ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں یہ ہم گویا کہ دعا دیتے ہیں ایک دوسرے کو، کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی اللہ تم کو اچھا رکھے، تم کو سلامتی میں رکھے، اللہ تم کو سلامتی میں رکھے۔ اب اللہ کے پاس گئے ہیں تو اللہ تو وہ خود سلام ہے، سلام اللہم انت السلام، اللہ تو ہی تو سلام ہے، ومنک السلام، سلامتی تو تجھ سے ہی ہے، تبارک یا فحینا ربنا بالسلام، اللہ ہم کو سلامتی کے ساتھ زندہ رکھنا، وادخلنا الجنت دار السلام، ہمیں جنت میں ہے نا سلامتی کا جو گھر ہے وہاں پر داخل فرمانا۔ تو اللہ تو خود سلام ہے، اس کو کہے کو سلامتی کی ضرورت ہے، تو اللہ کی تعریف فرمائی، اللہ پر سلام پیش کیا ہے، اللہ کی تعریف کر کے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ کیا تحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ تمام مالی عبادتیں، تمام بدنی عبادتیں ہے نا، تمام جسمانی عبادتیں اللہ کے لیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ ایسے اس طریقے سے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف پیش کی۔ اس کے بعد اللہ نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلام ہو، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں۔ ہمارے آقا پر لاکھوں درود و سلام ہو، ہمارے آقا وہاں پر بھولے نہیں، صرف وہ اپنا نہیں دھیان رکھا، بلکہ کہا اللہ تیری رحمت تیری برکتوں کا محتاج میں اکیلا نہیں ہوں، بلکہ تیرے نیک بندے بھی وعدہ عباد اللہ الصالحین، تیری سلامتی کے حقدار میں ہوں، ساتھ ہی ساتھ تیرے نیک بندے بھی ہیں۔ اور اس سے سن رہے تھے گفتگو، انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ یہ تحقیقی بات نہیں ہے ابھی، بہرحال ہم نے سنا ہے، اس کی تحقیق کر کے بتاؤں گا آئندہ کہ یہ بات کہاں تک کے معتبر ہے۔ بہرحال اس طریقے سے ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اللہ رب العزت کے پاس، اور پھر بات چیت ہوئی، آمنے سامنے بات چیت ہوئی، اور پھر اللہ رب العزت، وہ کہنا چاہیے ایک محب ہے ایک محبوب ہے نا، اللہ رب العزت
نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا، بلا کر کیا بات چیت ہوئی اب یہ اللہ جانتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتا ہے۔ بہرحال جب آپ واپس ہو رہے تھے تو اللہ رب العزت نے آپ کو کئی تحفے اور ہدیے عنایت فرمائے، 3 ہدیے دیے، 3 تحفے عنایت فرمائے۔ پہلا تحفہ تو نماز کا، 50 وقتوں کی نماز۔ کتنے وقتوں کی؟ 50 وقتوں کی نماز اللہ رب العزت نے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اور دوسرا جو ہے سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں آمن الرسول سے منصورنا علی القوم الکافرین تک، یعنی گویا کہ اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ دیکھو ہے نا، آپ مجھ سے مانگو، اس کے اندر سب آگے دعائیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، کہ معافی مانگو اللہ سے، کیسے آپ کو دعا مانگنا ہے وہ بتایا گیا۔ اور آخر میں منصورنا علی القوم الکافرین، کافروں پر اللہ پاک آپ کو فتح اور غلبہ عطا فرمائیں گے، اس کے اندر اس کی خوشخبری تھی۔ تو یہ آخری دو آیتیں بھی اللہ نے عطا فرمائی۔ اور تیسرا جو ہدیہ اور تحفہ دیا تھا ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے، وہ یہ تھا کہ آپ کی امت کے ایسے لوگ جو شرک نہیں کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، چاہے کتنا بھی گناہ کر لیں، لیکن میں ان کو ایک نہ ایک دن ضرور جنت کے اندر داخل کروں۔ یہ 3 تحفہ لے کر کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہوتے ہوئے ہے نا 7ویں آسمان کو کراس کر کے 6ٹھے آسمان پر پہنچتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، بہت خوشی کی بات ہے۔ حضرت موسیٰ کا ہم لوگ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ پوچھا کیا ملا؟ بولے دیکھو یہ 3 چیزیں ملی، 50 وقتوں کی نماز ہے، اور پھر یہ آمن الرسول سے منصورنا علی القوم الکافرین تک، اور جس نے شرک نہیں کیا اس کی معافی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کر رہے ہیں، کیا ہو 50 وقتوں کی نماز؟ آپ کی امت میری امت کے بعد آئے گی، میری امت تو تھوڑی سی طاقتور تھی، کھاتی پیتی تھی، تو ہاتھ پاؤں میں جان تھا اس کے، آپ کی امت تو اور کمزور ہوگی، ان کی عمریں بھی تو اور کمزور ہوگی، 2 وقتوں کی نماز ان پر فرض ہوگی۔ کتنے وقتوں کی؟ 2 وقت۔ بولے وہ بھی لائن سے نہیں پڑھتی تھی، پابندی سے نہیں پڑھتی تھی، تو آپ کی امت 50 وقتوں کی نماز کیسے پڑھے گی؟ جاؤ بولے جاؤ واپس کر، کم کرا کر کے لے کر کے آؤ۔ گئے ہمارے آقا واپس جا کر کے بات چیت 5 کم ہوئے، پھر گئے، پھر آئے، پھر 40، پھر واپس 45 بولے پھر واپس جاؤ، پھر 5 کم ہوئی 40 بھی بولے پھر واپس جاؤ، پھر 35 بھی، پھر واپس جاؤ 30 بھی، پھر واپس جاؤ 25 بھی، پھر واپس جاؤ 20 بھی، پھر واپس جاؤ 15 بھی، پھر واپس جاؤ 10 بھی۔ حضرت موسیٰ بار بار بھیج رہے، بار بار بھیج رہے، جاؤ یار، جاؤ کم کراؤ، جاؤ کم کراؤ، ہے نا۔ تو پھر گئے تو 5 بھی، پھر حضرت موسیٰ اصرار کر رہے تھے، ہمارے کچھ ساتھی بندے بولے ایک بتا اور چلے آ جاتا، وہ 5 بھی معاف ہو جاتی ہے۔ جب 5 بھی نا 5 رہ گئی تو حضرت موسیٰ تب بھی اصرار کر رہے، بولے جاؤ کم کرا کر کے آؤ۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ اب حیا آتی ہے، اب شرم آتی ہے، اب میں نہیں جاؤں گا، بس اسی پر اتفاق کر لو، 5 کافی ہے۔ اللہ رب العزت یہ ایک نظام تھا۔ مالیگاؤں کے ایک شاعر تھے جناب تابش مالیگامی، انہوں نے کہا تھا، ایک محبت کی بات ہوتی ہے، شعراء اپنے اپنے انداز سے کہنا چاہیے، تعبیر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ شب اسرا نمازوں کی کمی بیشی بہانہ تھی۔ شب اسرا یہ معراج کی شب اسرا نمازوں کی کمی بیشی بہانہ تھی، خدا خود چاہتا تھا میرا پیارا بار بار آئے، خدا خود چاہتا تھا میرا پیارا بار بار آئے۔ اب جس کو جس سے محبت ہوتی ہے تو وہ تو چاہتا ہے کہ بھائی وہ بار بار آئے، بار بار آئے، کسی بھی بہانے سے آئے تو کسی بھی بہانے سے تذکرہ تو کرے۔ تو اسی کو کہا ہے شاعر نے، شب اسرا نمازوں کی کمی بیشی بہانہ تھی، کہ 40
35, 30, 25, 20, 15, 10, 5 شب اسرا نمازوں کی کمی بیشی بہانہ تھی، خدا خود چاہتا تھا۔ اللہ پاک چاہتے تو پہلے ہی کم کرتے، بولے 50 نہ جان دو 5 ہی رہنے دیں۔ خدا خود چاہتا تھا میرا پیارا بار بار آئے۔ بہرحال اس طریقے سے 5 وقت کی نماز رہ گئی تھی، تو اللہ رب العزت نے جب دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اب مجھے حیا آتی ہے، تو اللہ نے اب مجھے حیا دی، اب نہیں آؤں گا، بس اب 5 ہی لے کر کے جاؤں گا۔ تو اللہ نے کہا کہ دیکھو ہم نے جو بول دیا وہ بول دیا، ما یبدل القول لدی، ہمارے قول میں چینجنگ نہیں ہوتی، تبدیلی نہیں ہوتی، جاؤ 5 ہے نا، 5 پڑھو، 5 پڑھیں گے ہم تم کو 50 نمازوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ بولو سبحان اللہ۔ 5 پڑھیں گے اللہ پاک 50 کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ 5 اللہ مسیح بولتے ہیں اللہ نقطے نواز ہے، اللہ پاک کیا ہے؟ نقطے نواز، 1 کا 10، 1 کا 10۔ 5 پڑھ رہے اللہ پاک کتنی دے رہے؟ 50 نمازوں کے برابر ثواب عطا فرمائیں۔ اگر وہاں سے پھر ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری چیزیں اور سوغات لے کر کے آپ واپس مسجد اقصیٰ ہے، پھر براق پر سوار ہو کر کے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی رات میں راتوں رات ہے نا، راتوں رات، وہ کتنا وقت لگا اس کا تذکرہ نہیں، قرآن کے اندر ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد، راتوں رات، اس کا ترجمہ مفسرین نے کیا راتوں رات، یعنی اسی ایک رات میں آپ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر مسجد اقصیٰ سے آسمان پر، پھر وہاں سے واپس مسجد اقصیٰ، پھر وہاں سے مسجد حرام، یہ سفر ہوا ہے راتوں رات۔ بہت کچھ لوگ بہت مبالغہ کرتے ہیں کہ اتنا کم وقت ہوا یہ ہوا، لیکن اب جب اس کی حد بندی ہے نہیں تو ہم نے وہ کہا کچھ تک راتوں رات کا ہم کو ترجمہ کرنا ہے۔ اسی رات میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں یعنی کہنا چاہیے مکہ المکرمہ واپس آ گئے۔ صبح ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو بتایا کہ دیکھو اللہ نے رات مجھے معراج عطا فرمائی، اور میرے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا کہ میں اپنی پھوپھی ام ہانی کے گھر سو رہا تھا، وہاں سے جبرائیل آئے، پھر مجھے اٹھا کر کے براق پر سوار کرا کے مسجد اقصیٰ لے گئے، انبیاء کی امامت کی، پھر وہاں سے آسمان پر گیا، اللہ سے ملاقات کی، اور پھر مجھے یہ تحفہ ملا ہے نا۔ تو لوگ تو جو ایمان والے تھے انہوں نے تصدیق کر دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو صدیق کا خطاب ملا ہے وہ یہیں سے ملا ہے۔ لکھا ہے کہ کیا نام اس کا، ابو جہل جو تھا اس کو معلوم پڑا کہ آج ایسا واقعہ پیش آیا کہ محمد کہہ رہے ہیں کہ راتوں رات یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں ہے۔ کیوں؟ تو 1 مہینے کا سفر تھا اونٹ کا، مکہ سے لے کر مسجد اقصیٰ 1 مہینے کا سفر تھا اس زمانے میں اونٹ سے۔ ہاں بولے راتوں رات کو ہو سکتا ہے کیا ایسے؟ تو ابو جہل نے کہا کہ آج موقع ہے، بولے آج موقع ہے۔ یہ ابو بکر بہت ہاں ملاتا ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، آج بولے میں اس کو جھوٹا بتا دوں گا۔ چنانچہ وہ گیا اور کہا کہ کیا کوئی شخص ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا کہ مکہ سے جو ہے بیت المقدس جائے راتوں رات اور پھر واپس بھی آ جائے، پھر وہاں سے آسمان پر بھی جائے؟ بولا ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ اگر وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو بالکل ہو سکتا ہے اور یقیناً ہو سکتا ہے۔ انہوں نے تصدیق کی، اسی لیے آپ کا لقب صدیق پڑھو گے۔ تو ابو جہل کا بہت غصے میں آ گیا، عمر جنت پڑھ کر کے بھاگ کے بولے ان کا تو ہمیشہ کرے۔ تو اس طریقے سے تو جو لوگ ملک شام کا بیت المقدس کا سفر کر چکے تھے مکہ والے، ان لوگوں نے کہا کہ ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا؟ بتاؤ تو بیت المقدس کے اندر کتنی کھڑکیاں ہیں، مسجد اقصیٰ کے اندر کتنی کھڑکیاں ہیں؟ ابھی میں آپ لوگ سے پوچھوں، میرے سے اگر کوئی پوچھ رہے کہ چشمہ غلام مسجد کے اندر کتنی کھڑکی ہے تو میں نہیں بتا پاؤں، جبکہ 20 سال سے میں یہاں پہ آ رہا ہوں، 22 سال سے 23 سال سے یہاں پہ آ رہا ہوں، میں نہیں بتا پاؤں۔ کیوں؟ میں کھڑکی دروازے تھوڑی گرنے آتا، ابھی میں دیکھ رہا ہوں تو ابھی میرے مان پڑ رہا ہے کہ بھائی اتنی کھڑکی ہے، ہاں، لیکن وہ کھڑے ہوئے بولے کتنی کھڑکی ہے بتاؤ تو، کتنے دروازے ہیں بتاؤ تو، ہے نا، اور فلاں جگہ کیا ہے بتاؤ تو، فلاں جگہ کا اس کی محراب کیسی، اس کی کمان کیسی، اس کی دیواریں کیسی، اور یہ چیز کہاں ہے وہ چیز کہاں ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے نا پورے سارے پردے ہٹا دیے، اور کوئی کہہ رہا تھا بولے کتنی کھڑکی ہے تو بولے 1 2 3 4 5 6 ایسے گن کر بولے اتنی کھڑکی، بولے کتنے دروازے، بولے اتنے دروازے،
بولے کہ فلاں چیز کہاں ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ نے ساری چیزوں کو ہٹا دیا، سب بتایا۔ بولے نہیں جادو ہے۔ بولے کسی نے کہا کہ بولے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دلیل میں بھی یہ کہا کہ دیکھو ہے نا ایک قافلہ آ رہا ہے، بولے میں نے اس قافلے کو بھی دیکھا ہے، اس قافلے کے اندر ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا، وہ بھی اس کو تلاش کر رہے تھے، بولے وہ آئیں گے تو پوچھ لینا ہے نا، اور بولے وہ قافلہ بھی پہنچنے والے 3 دن کے اندر پہنچے گا وہ قافلہ، اور اس کے آگے ایک خاکستری رنگ کا اونٹ ہوگا وہ بھی دیکھ لینا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، 3 دن ہو گیا تو وہ قافلہ آیا اور اس کے آگے خاکستری ہوگا۔ جن کو ماننا تھا انہوں نے مانا، جن کو نہیں ماننا تھا بہرحال انہوں نے نہیں مانا۔ اللہ رب العزت نے بہرحال آپ کو معراج عطا فرمائی۔ یعنی اس طریقے سے اس کا سبق یہ ہے کہ انسانوں پر جتنے حالات آتے ہیں ہے نا، اگر کسی کے اوپر بہت پریشانی، بہت تنگی، بہت مصیبت آ رہی ہے نا، تو ہمارے آج کے نوجوانوں کے جیسا نہیں کہ خودکشی کر لینے کا، ہم سمجھتے ہیں کہ خودکشی اس کا سب سے بڑا حل ہے۔ ارے خودکشی کائے کا سب سے بڑا حل ہے؟ کچھ نہیں، یہ تو اور پریشانی میں ڈالنے والا ہے۔ ہاں خودکشی کرنے پر لوگ سمجھتے ہیں کہ خودکشی کر لیے تو نجات مل جائے گی، نجات نہیں، یہ تو آسمان سے نکلا کھجور میں اٹکا والی بات ہو گئی، اور زیادہ تکلیف میں۔ حدیث پاک کے الفاظ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو یعنی گردن کاٹ کر کے مارا ہے تو قیامت تک وہ اسی طریقے سے اپنے آپ کو کاٹتا رہے گا، مارتا رہے گا، کاٹتا رہے گا، مارتا ہے۔ کسی نے پھانسی لی ہے، پھانسی لے کر کے اپنے آپ کو مارا ہے، وہ ہمیشہ ایسے ہی عذاب کے اندر رہے گا، پھانسی لے گا اور پھر مرے گا، پھانسی لے گا اور مرے گا، پھر زندہ ہوا، پھر پھانسی لے گا، پھر زندہ ہوا، پھر پھانسی، ایسے ہی چلے۔ کوئی کسی نے پہاڑ سے گرا کر کے اپنے آپ کو مارا ہے تو ویسے ہی مارے گا۔ تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ایک دم زندگی اجیرن ہو گئی، اب آگے کیا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، پریشان ہوتے ہیں اور وہ خودکشی کر لیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو سکون مل گیا، سکون ملا، کچھ نہیں۔ یہ سمجھ لیجیے رات جتنی اندھیری ہوگی، جتنی پریشانی آپ کے اوپر آئے گی، اللہ پاک آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنے والے ہیں، آپ کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنے والے ہیں۔ جتنی تنگی آئی اس کے بعد آپ کو آسانی ملنا ہی ملنا ہے۔ جیسے رات جتنی اندھیری ہوتی ہے صبح اتنی ہی روشن ہوتی ہے۔ ان مع العسر یسرا، تنگی کے مہان بعد آسانی۔ ہمارے آقا پر بھی ان ذلت کے پہاڑ توڑ دیے گئے، آپ کو ستایا گیا، تکلیفیں دی گئی، طرح طرح کی پریشانی، طائف جیسا خطرناک سفر ہوا۔ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ نے پوچھا تھا، اللہ کے نبی آپ پر آپ کے زمانے نبوت میں اور آپ کی زندگی کے اندر سب سے کٹھن ترین مرحلہ کون سا گزرا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا تھا کہ طائف کا واقعہ یہ سب سے میری زندگی کا سب سے کٹھن مرحلہ، سب سے پریشان کن اور شدید تکلیف دہ مرحلہ تھا۔ تو اس کے بعد اللہ نے آپ کو معراج عطا فرمائی، اتنا اٹھایا کہ ثم تنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادھر اتنا اٹھایا کہ اللہ رب العزت کے درمیان اور آپ کے درمیان ایک کمان یا 2 کمان کا فاصلہ رہ گیا، اتنا اللہ نے آپ کو اٹھایا۔ یہ معراج کا سبق ہے۔ بہرحال اس کے بعد اگلی گفتگو ہوگی۔ اللہ ہم سب کو اس کے مطابق جو سبق ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا